شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے عالمی برادری کو آبی مسائل سے نمٹنے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم نے سفارتکاروں کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں بتایا اور ریڈ زون کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے معاشرے میں نفرت کے کلچر سے نمٹنے کے لیے رواداری کے بیانیے کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل آج رات پاکستان اور بھارت کے درمیان عمان میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے، جہاں انہوں نے ون واٹر سمٹ سے خطاب کیا اور عالمی سطح پر آبی مسائل سے نمٹنے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈے کی تجویز دی۔ وزیر اعظم نے ترقی پذیر ملکوں کو درپیش موسمیاتی مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر شہباز شریف نے سعودی وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ روابط میں مثبت تبدیلی لانے پر اتفاق کیا اور دونوں ملکوں کی جانب سے دستخط کی گئے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے بھی ملاقات کی، جس میں زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فنی تربیت اور پینے کے صاف پانی کے شعبوں میں دوطرفہ تجارتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو ایک سیاسی جماعت کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے وضح کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گولہ بارود نہیں بلکہ واٹر کیننز، آنسو گیس اور لاٹھیاں فراہم کی گئی تھیں۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فوج کو آئین کے تحت طلب کیا گیا اور اسے پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر سمیت سفارتی عملے اور وفاقی اداروں کی حفاظت کے لیے تیسری دفاعی لائن کے طور پر تعینات کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے احتجاجی مظاہرے میں اس سیاسی جماعت کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کے استعمال پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ وفاق کی کسی اکائی کو دارالحکومت پر لشکر کشی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ریڈ زون میں احتجاج اور تشدد کی روک تھام حکومت کی ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے اس سال کے شروع میں ایک خصوصی قانون وضع کیا گیا تاکہ سفارتکاروں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات حیران کن تھی کہ اس سیاسی جماعت نے احتجاجی مظاہرے کرنے کا فیصلہ غیر ملکی مندوبین کے پاکستان کے دوروں کے موقع پر کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے معاشرے میں نفرت اور تعصب کے ماحول کے خاتمے کے لیے رواداری کے بیانیے کو فروغ دینے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان مذاکرات شروع کیے جائیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تفریق اور انتہا پسندی کو ہوا دینے کے لیے مذہب کا بھی غلط استعمال کیا گیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اسلام کی حقیقی روح پر عمل کیا جانا چاہیے، جو محبت، برداشت اور بقائے باہمی کا پیغام دیتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلام جبر و تشدد کی واضح طور پر نفی کرتا ہے اور یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے محبت، برداشت اور بقائے باہمی کے اصولوں کو برقرار رکھا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 برس کے دوران ملک نے اقتصادی شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے روپے کی قدر میں استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر اب 2.5 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں اور مہنگائی کی شرح بھی کم ہو کر 4.9% پر آ گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے ہاؤسنگ کے شعبے کی ترقی میں نجی شعبے کو مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ انہوں نے ہاؤسنگ کو اجتماعی ترقی کا اہم ستون قرار دیتے ہوئے ہاؤس فائنانسنگ کے لیے طریقہ کار کو آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر توانائی اویس احمد خان اغاری نے تیل صاف کرنے کے شعبے میں روس کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج ماسکو میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کی تقریب کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس سے سرمایہ کاری اور ان کی ٹیکنالوجی سے پاکستان کے تیل صاف کرنے کے شعبے میں مزید بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر نے اعتراف کیا کہ روس نے پاکستان کے صنعتی شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ غزہ میں آج اسرائیل کے جاری حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جس سے گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 44,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل آج پاکستان اور بھارت کے درمیان عمان میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔